جب تک ہم ماں کے پیٹ کے اندر سے پیدا نہیں ہوئے تھے، ماں کے پستان سے دودھ نہیں نکل رہا تھا، جیسے ہی اللہ نے ہماری تخلیق فرمائی ویسے ہی ماں کے پستان سے دودھ نکلنا شروع ہو گیا۔ ماں نے تمہیں تکلیف پر تکلیف برداشت کر کے اپنے پیٹ میں رکھا، حمل کی تکلیفیں برداشت کر کے تمہیں اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا کہ پستان سے دودھ پینے کی جو مدت ہے وہ 2 سال تک ہے، 24 مہینے تک ہے۔ یہ الگ بات ہے، ماڈرن زمانے کی عورتیں دودھ بچوں کو نہیں پلاتی ہیں، ڈبے کے دودھ پر بچے کی پرورش ہوتی ہے، گائے اور بھینس کے دودھ پر بچے کی پرورش ہوتی ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اپنی کمزوری کے لیے بچوں کو دودھ پلانا نہیں چاہتی، یہ سب سے بڑی وجہ ہو سکتی ہے کہ آج کی اولادیں نافرمان پیدا ہو رہی ہیں۔ مائیں جب بچوں کو دودھ نہیں پلائیں گی تو ماں کے تعلق سے بچے کے دل میں رحم کیسے پیدا ہوگا؟ وہ آگے چل کے کمزور پیدا ہوگا۔ ماں کے دودھ کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے، اس کے اندر بڑی طاقت رکھی ہے، بچوں کی غذا اسی میں رکھی ہے، لیکن ماڈرن زمانے کی عورتیں بچوں کو دودھ پلانا نہیں چاہتی، پیدا ہوتے ہی ڈبے آنا شروع ہو جاتے۔ پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب اسے ملے گا جو رات میں عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر کے سو جائے گا، پھر صبح کو بیدار ہو کر کے صبح کی فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لے گا تو اسے پوری رات سونے کا ثواب ملے گا۔ سونا بھی عبادت ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کر کے سو اور جب اٹھو تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، انشاءاللہ ہمارا سونا بھی عبادت ہے۔ بدونی ھذا صراط مستقیم، تم جو دنیا میں جا کر کے صرف میری عبادت کرو گے جو میرا پہلا حق ہے، میں نے تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجا کہ تم جا کر کے میری عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ لیکن آج دنیا میں لوگوں نے شیطان کی عبادت کرنا شروع کر دی، کوئی درختوں کو پوج رہا ہے، کوئی پتھروں کو پوج رہا ہے، کوئی ندی نالوں کی عبادت کر رہا ہے، ندی نالوں کی پرستش کر رہا ہے، اور تو اور کوئی شرمگاہوں کی پوجا پاٹ کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اللہ نے ہم سے یہ عہد لیا تھا کہ تم دنیا میں جب جاؤ گے تو شیطان کی عبادت نہیں کرو گے، صرف میری عبادت کرو گے، لیکن دنیا میں آ کر کے انسان اس عہد کو بھول۔ اللہ رب العالمین کا حق تمام حقوق میں سب سے اہم اور سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ وہی ہمارا خالق و مالک ہے، وہی ہمارا مربی اور پالنہار ہے، وہی موت و حیات کا مالک ہے، وہی سارے معاملات کی تدبیر کرنے والا ہے، اور وہ ایسی ایسی جگہ ہمیں روزی عطا کرتا ہے کہ ہم جہاں سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، پھر اس کے بعد میں اللہ رب العالمین نے اپنے احسانات بتائے، کہا کہ اے انسان، جب تو ماں کے پیٹ میں تھا تو 3 تاریکیاں تھیں، ایسی گھڑی میں بھی اگر کوئی ذات تجھے روزی اور رزق پہنچا رہی تھی تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ کوئی اور ایسی کنڈیشن میں تمہیں روزی اور رزق نہیں پہنچا سکتا تھا، لیکن ایسی کنڈیشن میں اگر روزی اور رزق کسی نے پہنچایا تو وہ ذات اللہ رب العالمین کی ہی ذات ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کے ہمارے اوپر بہت احسانات ہیں، بہت۔ جب ہم ماں کے پیٹ کے اندر تھے تو اللہ ہمیں رزق دے رہا تھا، یہ بہت بڑا فضل ہے اس کا، ورنہ کتنے بچے ایسے ہوتے ہیں جو ماں کے پیٹ کے اندر سے مرے ہوئے پیدا ہوتے ہیں۔ ہم اگر زندہ پیدا ہوئے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس میں اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ نے فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3، وہی وہ اللہ ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر جو رحم ہے اس کے اندر، رحم کی جو جھلی ہے اس کے اندر 3 تاریکیوں میں جو تمہیں بنا رہا تھا،
یخلقکم فی بطون امہاتکم، وہ اللہ تین تین تاریکیوں میں تمہیں بنا رہا تھا، اسٹیپ بائی اسٹیپ تمہیں بنا رہا تھا۔ کبھی تم صرف نطفہ تھے، پانی، گندے پانی کا ایک نشان تھے، پھر اس کے بعد میں اللہ نے تمہیں علقہ بنایا، گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر اس کے بعد میں مضغہ بنایا، پھر اس کے بعد میں ہڈیاں بنائیں، اس کے بعد میں تمہاری رگیں بنائیں، اس کے بعد میں تمہارے جوڑ بنائے، پھر اس کے بعد میں اللہ نے جب تمہیں مکمل بنا لیا تو آخر میں تمہارے اندر روح پھونک دی اور تمہیں زندہ کر دیا۔ تین تین تاریکیوں میں اللہ تمہیں بنا رہا تھا۔ ایک تو ماں کے پیٹ کا اندھیرا تھا، ماں کے پیٹ کی تاریکی تھی، دوسرا رحم مادر کی تاریکی تھی، پھر اس کے بعد میں رحم مادر کے اندر جس جھلی میں انسان پلتا اور بڑھتا ہے اس جھلی کی تاریکی تھی۔ تین تین تاریکیوں میں اللہ ہمیں بنا رہا تھا، اور بنا ہی نہیں رہا تھا، رزق بھی پہنچا رہا تھا۔ پھر جب ہمارے حمل کی مدت مکمل ہو گئی، جب ہمیں اللہ نے مکمل بنا لیا، ہمارے اندر ہمارے جسم میں روح پھونک دی، پھر اس کے بعد میں اللہ نے ہماری تخلیق فرمائی۔ یہ بھی اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ماں کے پیٹ کے اندر ہماری پرورش کر کے ہمیں دنیا کے اندر جنم دیا۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، وہی وہ اللہ ہے جس نے تمہاری ماں کے پیٹ کے اندر سے تمہیں دنیا کے اندر جنم دیا۔ لا تعلمون شیئا، جب تم پیدا ہوئے تھے تو کچھ نہیں جانتے تھے، ماں کے پیٹ کے اندر پرورش کی، پھر اس کے بعد میں ہماری تخلیق فرمائی۔ یہ اللہ کے کتنے بڑے احسانات۔ پھر اس کے بعد میں جب ہم پیدا ہو گئے، پیدا ہونے کے بعد ہمیں خوراک میں کیا لینا ہے کیا نہیں لینا ہے اس کا بھی اللہ نے انتظام کر دیا۔ جب تک ہم ماں کے پیٹ کے اندر سے پیدا نہیں ہوئے تھے، ماں کے پستان سے دودھ نہیں نکل رہا تھا، جیسے ہی اللہ نے ہماری تخلیق فرمائی ویسے ہی ماں کے پستان سے دودھ نکلنا شروع ہو گیا۔ اللہ نے ہمارے رزق کا انتظام وہاں بھی کر دیا۔ ہم پیدا ہوئے ہیں، کھانا پینا تو نہیں کھا سکتے، روٹی اناج غلہ تو نہیں کھا سکتے، کیا کھاتے ہیں؟ دودھ پیتے ہیں، وہی ہمارا رزق ہوتا ہے، وہی ہماری خوراک ہوتی ہے۔ اللہ نے ماں کے پستان کے اندر جو دودھ پیدا کیا وہ ہمارے رزق کے لیے پیدا کیا۔ ہماری پیدائش سے پہلے ماں کی پستان میں دودھ نہیں تھا، جب پیدا ہوئے تب اللہ نے ہماری ماں کی پستان میں دودھ نازل کیا، دودھ فراہم کیا۔ اور کب تک دودھ پلانا ہے ماؤں کو؟ 2 سال، 2 سال تک ہماری وہی خوراک، اللہ نے ہماری خوراک وہی بنائی۔ اللہ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، ہم نے انسان کو وصیت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ میں احسان کرنا۔ تمہاری ماں نے تمہیں تکلیف پر تکلیف برداشت کر کے اپنے پیٹ میں رکھا، حمل کی تکلیفیں برداشت کر کے تمہیں اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا، پھر اس کے بعد میں کہا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، ماں کے پستان سے دودھ پینے کی جو مدت ہے وہ 2 سال تک ہے، 24 مہینے تک ہے۔ یہ الگ بات ہے، ماڈرن زمانے کی عورتیں دودھ بچوں کو نہیں پلاتی ہیں، ڈبے کے دودھ پر بچے کی پرورش ہوتی ہے، گائے اور بھینس کے دودھ پر بچے کی پرورش ہوتی ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اپنی کمزوری کے لیے بچوں کو دودھ پلانا نہیں چاہتی، یہ سب سے بڑی وجہ ہو سکتی ہے کہ آج کی اولادیں نافرمان پیدا ہو رہی ہیں۔ مائیں جب بچوں کو دودھ نہیں پلائیں گی تو ماں کے تعلق سے بچے کے دل میں رحم کیسے پیدا ہوگا؟ وہ آگے چل کے کمزور پیدا ہوگا۔ ماں کے دودھ کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے، اس کے اندر بڑی طاقت رکھی ہے، بچوں کی غذا اسی میں رکھی ہے، لیکن ماڈرن زمانے کی عورتیں بچوں کو دودھ پلانا نہیں چاہتی، پیدا ہوتے ہی ڈبے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دودھ پلانا چاہیے تھا، اللہ نے 2 سال تک مدت رکھی ہے دودھ پلانے کی بچوں کو۔ اگر بچوں کو دودھ نہیں پلائیں گے تو کہیں نہ کہیں زندگی میں ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ 2 سال تک ہمیں ماں کی پستان کا دودھ پینا ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے وہاں بھی خوراک کا انتظام کیا۔ پھر اس کے بعد میں انسان کو وصیت کی انشکر لی ولیوالدیک،
دودھ پینے کے بعد جب تم بڑے ہو جاؤ تم ماں کے دودھ کا حق مت بھول جانا، باپ کی شفقت کا حق مت بھول جانا، انشکر لی میرا بھی شکر ادا کرنا، ولی والدیکا اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرنا۔ میرا شکر اس لیے ادا کرنا کہ میں نے بچپنے میں تمہارے لیے غذا کے طور پر تمہاری ماں کے پستان میں دودھ فراہم کیا، تمہاری پیدائش سے پہلے دودھ نہیں تھا، جیسے ہی تم پیدا ہوئے اللہ نے تمہاری ماں کے پستان میں دودھ فراہم کر دیا، اس لیے تم میرا بھی شکر ادا کرنا۔ تمہاری ماں اگر تمہیں دودھ پلائے تو تم اپنی ماں کا بھی شکر ادا کرنا۔ تو یہاں اللہ نے وصیت کی کہ مجھے بھی مت بھولنا، اپنے والدین کو بھی مت بھولنا۔ پھر اس کے بعد میں جب مدت رضاعت ختم ہو گئی، 2 سال پورے ہو گئے، 2 سال تک ہم نے ماں کا دودھ پی لیا، پھر دھیرے دھیرے جب بڑے ہوئے تو پھر غذائیں کھانے لگے، روٹی چاول کھانے لگے، اور بڑے ہوئے پھل فروٹ کھانے لگے، اور بھی جو اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں اس سے مستفید ہونے لگے۔ اس کے بعد بھی اللہ نے ہمارے لیے رزق کا انتظام کیا، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ نے کہا ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، اے میرے بندو میں تم سے یہ نہیں چاہتا کہ تم مجھے لا کر کے رزق دو یا تم مجھے لا کر کے کھلاؤ، ان اللہ هو الرزاق، وہی وہ اللہ جو تمہیں رزق دیتا ہے، تمہارے درمیان میں رزق تقسیم کرتا ہے۔ جب تمہارے پیدا کرنے کا فیصلہ اللہ نے لیا تھا تم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، تبھی تمہارے مقدر میں رزق لکھ دیا گیا تھا کہ تمہیں دنیا کے اندر کتنا رزق ملنا ہے، کس طریقے سے ملنا ہے، کس حساب کا ملنا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے لکھ دی تھیں۔ ان اللہ هو الرزاق، وہی اللہ رزاق ہے، رزق دینے والا ہے۔ ایک مقام پر اللہ نے کہا لا نسألک رزقا نحن نرزقک، ہم تم سے رزق نہیں مانگتے بلکہ ہم تو خود تمہیں رزق عطا کرتے ہیں۔ رزق دینے والے ہم تم سے نہیں مانگتے کہ تم ہمیں رزق دو۔ اور ایک مقام پر اللہ نے دھمکی کے طور پر کہا جو لوگ غیروں کے دروں پر جا کر کے رزق کی کنجیاں تلاش کرتے ہیں نا، رزق تلاش کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے ان کو دھمکی دی، اور دھمکی دیتے ہوئے فرمایا امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، اے میرے بندو تم غیروں کے دروں پر جا کر کے سوال کرتے ہو، غیروں کے دروں پر جا کر کے رزق مانگتے ہو، غیروں کے دروں پر جا کر کے اپنی پریشانیاں رکھتے ہو، بتاؤ تو صحیح اگر میں رزق کے دروازوں کو بند کر دوں تو کون سی ایسی سپر پاور طاقت ہے جو تمہیں رزق عطا کرے گی؟ امن ھذا الذی یرزقکم، کون تمہیں رزق عطا کرے گا؟ ان امسک رزقہ، اگر میں رزق کے دروازوں کو بند کر دوں، اگر میں رزق نہ دوں تو کون ہے تمہیں رزق دے گا؟ کوئی نہیں دے گا۔ رزق دینے کا کام یہ اللہ کا ہے، اللہ ہمیں رزق دے رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، یہ اس کا بہت بڑا فضل ہے۔ جب اللہ رب العالمین کے اتنے احسانات ہمارے اوپر ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کا حق سب سے اہم ہوا کہ نہیں؟ اس کا حق سب سے اہم ہوا، سب سے ضروری ہوا۔ اس کا حق کیا ہے یہ دیکھتے ہیں۔ ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے کیا کیا حقوق ہیں۔ اب آنے والے جمعات میں انشاءاللہ زندگی صحیح سلامت رہی تو حقوق کے حوالے سے ہی گفتگو ہوگی۔ پہلے تو اللہ کے حقوق دیکھ لیں کیا کیا ہیں مختصر طور پر، پھر دیکھیں گے بندوں میں سے مہمانوں کے، پڑوسیوں کے، رشتہ داروں کے، بیٹیوں کے، ماں باپ کے، اولاد کے، ان سب کے کیا حقوق ہیں۔ انشاءاللہ اگر زندگی نے ساتھ دیا تو پھر ان سارے حقوق کے حوالے سے مختصر سی گفتگو آپ کے سامنے رکھنے کا ارادہ ہے۔ آج دیکھتے ہیں کہ اللہ کے کیا حقوق ہیں ہمارے اوپر۔ حضرت معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ میں موجود تھا، سواری پر پیچھے موجود تھا، آپ کے ساتھ میں سواری کر رہا تھا۔ اللہ کے رسول نے مجھے پکارا یا معاذ، اے معاذ ابن جبل۔ معاذ ابن جبل کہتے ہیں لبیک و سعدیک، اے اللہ کے رسول ہاں میں تو حاضر ہوں، بتائیے۔ اللہ کے رسول نے دوبارہ پکارا
اس کے بعد میں بھی حضرت معاذ نے کہا لبیک و سعدیک. اللہ کے نبی نے پھر تیسری مرتبہ پکارا کہ اے معاذ سن رہے ہو یا نہیں, تمہارا دھیان ادھر ہے یا نہیں؟ حضرت معاذ دوبارہ سے کہتے ہیں لبیک و سعدیک, اے اللہ کے رسول ہاں میں حاضر ہوں, آپ کی گفتگو غور سے سن رہا ہوں. پھر اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے سوال کیا هل تدری ما حق اللہ علی العباد. اے معاذ ذرا بتاؤ تو صحیح, تمہیں معلوم ہے یا نہیں کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ اس کے بندوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے حقوق کے حوالے سے بندوں کو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت معاذ نے جواب نہیں دیا, کہا مجھے نہیں معلوم. تب اللہ کے رسول نے فرمایا ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. اے معاذ بندوں پر اللہ کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں, بندے اللہ کی عبادت کریں. سب سے پہلا حق یہی بتایا, بندے اللہ کی عبادت کریں. ولا تشرکوا بہ شیئا, اس کے ساتھ میں یعنی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں. اس حدیث میں دو حقوق بتائے گئے. پہلا حق تو یہ کہ بندے اللہ کی عبادت کریں, دوسرا حق یہ کہ بندے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. یہ دو حق بتائے گئے. پہلا حق اللہ کی عبادت کریں. اسی حق کے تعلق سے آئیے ذرا گفتگو کرتے ہیں کہ عبادت کیا ہے, عبادت کسے کہتے ہیں. شیخ محمد بن صالح العثیمین بہت بڑے عالم ہیں, مفتی عرب ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عبادت کے دو مفہوم ہیں, عبادت کے دو مفہوم ہیں, دو معنی ہیں. ایک مفہوم عام ہے اور ایک مفہوم خاص ہے. عام مفہوم عبادت کا یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے, اللہ کی محبت میں امید کرتے ہوئے اللہ کے ہر حکم کو ماننا, یہ عبادت ہے. اللہ کے ہر منع کردہ حکم سے رک جانا, منع کردہ چیز سے باز آ جانا, یہ عبادت ہے. کوئی بھی حکم ہے اللہ کا اگر ہم نے مان لیا تو سمجھو ہم نے عبادت کر لی. کسی چیز سے اللہ نے ہمیں روکا ہے, اس سے رک گئے تو سمجھو ہم نے عبادت کو انجام دے لیا. یہ تو عام مفہوم ہوا. اور عبادت کا خاص مفہوم یہ ہے, علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ عبادت کا خاص مفہوم یہ ہے ہر وہ عمل یا ہر وہ فعل, ہر وہ قول یا ہر وہ فعل, خواہ وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو, پوشیدہ ہو یا ظاہر ہو, جس سے اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہو اور جس کو اللہ پسند کرتا ہو, وہ عبادت ہے. کوئی کام ہم کر رہے ہیں, اگر وہ شرعی نقطہ نظر سے صحیح ہے, اللہ کو راضی کرنے والا عمل ہے, تو سمجھو کہ ہم عبادت کر رہے ہیں. یہ عبادت کا خاص مفہوم. ان دونوں تعریفوں سے پتہ چلا کہ عبادت صرف شاعر اسلام کا ہی نام نہیں ہے, روزہ نماز حج زکوٰۃ کا نام ہی عبادت نہیں ہے, بلکہ ہر وہ کام جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو وہ عبادت ہے. عبادت کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں. ایک شکل تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم چل رہے ہیں, پھر رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, ٹہل رہے ہیں, اٹھ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, ایسی کنڈیشن میں ہم اللہ کو یاد کرتے رہیں, یہ بھی عبادت ہے. اللہ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. اللہ کی عبادت کرنے والے بندے ایسے ہوتے ہیں جو کھڑے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں,
بیٹھے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، جب لیٹے ہوتے ہیں تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی تخلیق میں وہ غور و فکر کرتے ہیں کہ اللہ نے آسمان کیسے بنا دیا، اللہ نے زمین کیسے بنائی، کہ اللہ کی شان کتنی اونچی ہے، اللہ کی قدرت کہاں تک پہنچی ہوئی ہے۔ وہ اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، بغیر کسی پلر کے، بغیر کسی ستون کے اللہ نے 7 آسمان کو بنایا، اتنی مسخر زمین ہمارے لیے بنائی۔ اس میں غور و فکر کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں جب وہ غور و فکر کرتے ہیں تو حق پر پہنچ جاتے ہیں، ہدایت کے راستے پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ بھی عبادت ہے۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اپنی زبان سے یہ بھی پکارتے رہتے ہیں، اے اللہ تو نے کوئی بھی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی۔ سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ تیری ذات تو ہر عیب سے پاک ہے، تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لینا۔ یہ دعا کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کر کے عبرت حاصل کرنا، یہ سب عبادت ہے، یہ عبادت کی شکل ہے۔ اسی طریقے سے رزق حلال کے لیے چلنا، زمین پر دوڑنا، یہ بھی عبادت ہے، لیکن شرط ہے کہ ہماری تگودو، ہماری دوڑ دھوپ، ہمارا چلنا پھرنا صرف رزق حلال کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر رزق حرام کے لیے ہماری دوڑ دھوپ ہے تو پھر وہ عبادت نہیں ہے، وہ وبال جان۔ عبادت کب ہے؟ جب ہم رزق حلال کے لیے محنت کریں گے، کوشش کریں گے، چلیں گے، دوڑیں گے، بھاگیں گے۔ یہ چلنا، یہ دوڑنا، یہ بھاگنا، یہ عبادت ہے۔ اللہ نے قرآن میں الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها، وہی وہ اللہ ہے جس نے انسانوں کے لیے زمین کو اتنا بہترین بنایا، اتنا مسخر بنا دیا، اتنا ہموار بنا دیا، کہیں بھی اونچا نیچا نہیں بنایا کہ انسانوں کو چلنے میں دشواری ہو، انسانوں کو پریشانی ہو، کاروبار کرنے میں پریشانی ہو۔ اتنا بہترین اللہ نے زمین کو بچھونا بنا دیا۔ وہی وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو اتنا ہموار بنایا۔ وہ اللہ فرما رہا ہے کہ تم زمین کے کناروں میں چل کر کے تو دیکھو، زمین کے کناروں میں دوڑ کر کے تو دیکھو، رزق تلاش کرو، رزق کے اسباب کو تلاش کرو۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اس نے جو رزق عطا کیا ہے اس میں سے کما کر کے کھاؤ۔ رزق کماؤ، دوڑ دھوپ کرو، رزق حلال کے لیے کوشش کرو، تمہارا چلنا عبادت بن جائے۔ اور ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے یہاں تک کہا کہ جب نماز ہو جائے تو بھاگو، کام کرنے کے لیے بھاگو، تجارت کے لیے بھاگو، مسجد میں مت بیٹھے رہو۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم مانیں گے تو گویا کہ ہم عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز ختم ہو جائے، جماعت مکمل ہو جائے تو تم زمین پر پھیل جاؤ، مسجد میں مت بیٹھے رہو، صوفیوں کی طریقے سے 24 گھنٹے اللہ اللہ مت کرو۔ رزق کمانا بھی تمہاری ذمہ داری ہے، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس لیے نماز جب مکمل ہو جائے تو زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کا جو رزق ہے اس کو تلاش کرو۔ عبادت کرنے کے بعد اللہ کا رزق تلاش کرو۔ اگر حلال رزق کے لیے محنت کرو گے تو تمہارا چلنا عبادت بن جائے۔ اگر ہم اپنے جسم کو سکون دینے کے لیے سو رہے ہیں اس ارادے سے کہ صبح انشاءاللہ بیدار ہو کر کے نماز پڑھیں، عبادت میں چستی لانے کے لیے اپنے جسم کو آرام دے رہے ہیں، تو ہمارا سونا بھی عبادت ہے۔ ہم سو رہے ہیں نا، رات میں سو رہے ہیں، بے خبر ہیں۔ موت کی ایک قسم ہے سونا، یہ موت کی ایک قسم ہے سونا۔ ہم بے خبر ہیں، دنیا سے بالکل ہم باہر ہیں، دنیا سے باہر نکل کر کے ہم ایک موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، کچھ نہیں پتہ ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، بالکل دنیا سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ ایسی کنڈیشن میں ہماری نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ کب؟ جب ہمارا سونا اس لیے ہو کہ ہم صبح اٹھ کر کے نماز پڑھیں۔ نیت کے اوپر سارا معاملہ ہے۔ ایک حدیث میں پیارے نبی فرماتے ہیں
من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام اللیل نصفہ، جس نے عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ میں پڑھا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کر کے وہ سو گیا تو گویا کہ اس نے آدھی رات قیام کیا، آدھی رات وہ نماز پڑھتا رہا۔ پھر اس کے بعد میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَن صَلَاةَ الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ، جس نے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں سو جانے کے بعد صبح کو فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو گویا کہ اس نے پوری رات نماز پڑھی، پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب اسے ملے گا۔ جو رات میں عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر کے سو جائے گا، پھر صبح کو بیدار ہو کر کے صبح کی فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لے گا تو اسے پوری رات سونے کا ثواب ملے گا۔ سونا بھی عبادت ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کر کے سو اور جب اٹھو تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، انشاءاللہ ہمارا سونا بھی عبادت بن جائے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر ہم تہجد کی نیت کر کے سوئے، ہمارا ارادہ تھا کہ تہجد میں بیدار ہوں گے، اٹھ کر کے نماز پڑھیں گے، اللہ کو یاد کریں گے، لیکن اتفاق سے تھکان کی وجہ سے ہماری آنکھ نہیں کھل پائی، تو پھر ہماری جو نیت تھی نا، اللہ اتنا رحیم ہے، اتنا رحمان ہے، وہ ارحم الراحمین ہے کہ ہماری جو نیت تھی اس نیت کے نتیجے میں ثواب دے دیتا ہے۔ گرچہ وہ ہم نے کام کیا ہو نہ کیا، اگر نیت تھی اٹھ نہیں پائے تو ثواب ملے گا۔ حدیث بتاتی ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں من اتا فراشہ، جو رات میں اپنے بستر کے پاس میں آیا، وہو ینوی ان یقوم، وہ رات میں بیدار ہونے کی نیت کر کے سو گیا کہ رات میں میں بیدار ہوں گا، تہجد کی نماز پڑھوں گا، فغلبت عیناہ، لیکن اس کی آنکھیں نہیں کھلی، وہ سوتا رہ گیا، تھکان کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے وہ سوتا رہ گیا، تو پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جس چیز کی اس نے نیت کی تھی اللہ اس کے نام اعمال میں وہ ثواب لکھ دے گا، اور اس کا سونا یہ صدقہ بنا دے گا، رب کی طرف سے اس کا سونا بھی صدقہ بن جائے گا، اس کا یہ نیند بھر کر کے لیٹنا ثواب بن جائے گا، لیکن شرط ہے کہ ہم وہ کام کریں تو صحیح، ہم اپنی جسم کو راحت دینے کے لیے سوئیں تو صحیح، عشاء کی نماز جماعت پڑھ کر کے لیٹے تو صحیح، فجر میں بیدار ہو کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو صحیح، تبھی تو عبادت ہے، ورنہ عبادت ہمارے حق میں نہیں۔ اگر ہم اس طریقے سے سوتے بھی ہیں تو ہمارا سونا بھی عبادت ہے۔ کہ ہماری شریعت کا کانسیپٹ ہے کہ اگر نیک ارادے کر کے سوؤ گے نا تو سونے میں بھی ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے ہمارے اگر اخلاق اچھے ہیں نا، ہم لوگوں سے ہنس کر کے ملتے ہیں، ہمارا کردار بہت اچھا ہے، تو ہمارے اس اچھے کردار کی وجہ سے بھی اللہ ہمیں ثواب دیتا ہے۔ ہمارا لوگوں سے وہ اچھے طریقے سے ملنا یہ باعث نیکی ہے، باعث شرف۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کل معروف صدقہ، ہر بھلائی صدقہ ہے، ہر بھلائی نیکی ہے، وَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ بِأَن تَلْقَ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، یہ بھی بھلائی ہے، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی صدقہ ہے کہ تم اپنے دوسرے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملو، ہنس کر کے ملو، اچھے طریقے سے ملو، دعا سلام کرو۔ اگر یہ تمہارا کردار ہے، تمہارا یہ رویہ ہے تو سمجھ لو اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ تمہارے نام اعمال میں نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ اخلاق بھی اچھا کر لو، کردار بھی اچھا کر لو، تب ہمارا لوگوں سے ملنا بھی ثواب بن جائے گا۔ اور تو اور جو شادی شدہ ہیں، جو بیویوں والے ہیں، اگر وہ اپنی خواہشات جائز طریقے سے پورا کرتے ہیں تب ان کا یہ خواہشات کو پورا کرنا بھی ثواب ہے، خواہشات پورا کرنے میں بھی ثواب ملے گا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں فی کل بضعۃ احدکم صدقہ، تم میں سے جب کوئی حلال طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے تب اس کو ثواب ملتا ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، کیا جب ہم اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں تب بھی ہمیں ثواب ملے گا، اجر ملے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا
یہ بتاؤ تمہارا کیا گمان ہے کہ جب ایک انسان غلط طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کرے گا، غلط اڈوں پر جا کر کے اپنی خواہشات کو پورا کرے گا، نکاح کے علاوہ کسی اور طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کرے گا، تو کیا اسے گناہ ملے گا یا نہیں؟ ضرور اسے گناہ ملے گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کرے گا تو یقین مانو اسے جائز طریقے سے خواہشات پورا کرنے پر بھی اجر ملے گا۔ اگر تم شادی کرنے کے بعد جائز طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کرو گے تو اس خواہشات کو پورا کرنے میں بھی تمہیں اجر ملے گا۔ یہ ہے ہماری شریعت۔ اللہ رب العالمین نے کوئی بھی گھڑی ایسی نہیں رکھی ہے جس میں ہم عبادت سے الگ ہٹ سکیں، عبادت سے جدا ہو سکیں۔ ہر وقت ہر گھڑی ہم عبادت کر سکتے ہیں، نیکی کر سکتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہمارے نظریے کے اوپر ہے کہ ہم کتنا کرتے ہیں کتنا نہیں کرتے۔ یہ ہماری دینداری سے تعلق رکھتا ہے کہ ہم کتنے دیندار ہیں یا کتنے دیندار نہیں ہیں۔ دیندار بنیں گے تو ہم ہر گھڑی ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں روز اول سے کہہ دیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت مت کرنا، صرف میری عبادت کرنا۔ اسی لیے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ شیطان کی عبادت سے بچانے کے لیے اللہ نے ہم سے عہد لیا تھا کہ تم دنیا میں جا کر کے شیطان کی عبادت نہیں کرو۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے ابن آدم بتاؤ کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا، تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم جا کر کے دنیا میں شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ انہ لکم عدو مبین، وہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، تم جو دنیا میں جا کر کے صرف میری عبادت کرو گے جو میرا پہلا حق ہے، میں نے تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجا کہ تم جا کر کے میری عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ لیکن آج دنیا میں لوگوں نے شیطان کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ کوئی درختوں کو پوج رہا ہے، کوئی پتھروں کو پوج رہا ہے، کوئی ندی نالوں کی عبادت کر رہا ہے، ندی نالوں کی پرستش کر رہا ہے، اور تو اور کوئی شرمگاہوں کی پوجا پاٹ کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اللہ نے ہم سے یہ عہد لیا تھا کہ تم دنیا میں جب جاؤ گے تو شیطان کی عبادت نہیں کرو گے، صرف میری عبادت کرو گے۔ لیکن دنیا میں آ کر کے انسان اس عہد کو بھول گیا۔ عہد لے کر کے آئے ہیں ہم کہ اللہ صرف تیری عبادت کریں گے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اللہ نے ہم سے کہا تھا کہ تم صرف میری عبادت کرو گے نا۔ ہم عہد لے کر کے آئیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم غیروں کی گرے پڑے معبودوں کی عبادت کرنے میں ملوث ہیں، لگے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی سنجیدگی ہمارے اندر پیدا نہیں ہو رہی۔ اللہ نے نبیوں کو بھیجنے کا جو سلسلہ شروع کیا تھا نا، وہ اس لیے کیا تھا تاکہ ہم شیطان کی عبادت سے کٹ کر کے اللہ کی عبادت کی طرف آ سکیں۔ اللہ نے نبیوں کو بھیجنے کا جو مقصد بتایا وہ یہی بتایا۔ قرآن کی آیت بتاتی ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں ایک پیغمبر بھیجا، ایک سندیشہ بھیجا، ایک رسول بھیجا۔ ہم نے اس کو بھیجنے کا مقصد بھی بتایا کہ تم دنیا کے اندر جو برائیوں میں ملوث تھے، دنیا کے اندر جو شیطان کی عبادت میں لگے ہوئے تھے، ہم شیطان کی عبادت سے بچانے کے لیے تمہاری امت کے اندر، تمہارے درمیان میں پیغمبروں کو بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا۔ تم صرف اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی یعنی شیطان کی عبادت سے بچ جاؤ، اس لیے ہم نے نبیوں کو بھی بھیجا۔ لیکن ہم سب کر رہے ہیں، صرف عبادت نہیں کر رہے، عبادت کے میدان میں سب سے پیچھے ہیں۔ حالانکہ ہمارا یہ نظریہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان اگر ہیں تو مکمل طور سے اسلام کے اندر داخل ہونا یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ عبادت کے بہت سارے فائدے گنا سکتے ہیں، بہت سارے فائدے ہو سکتے ہیں، لیکن دو فائدے جو بہت اہم ہیں وہ یہ کہ اگر ہم اللہ کی عبادت کریں گے، جو اللہ کا حق ہے اس حق کو ادا کریں گے، تو ہم بے حیائی سے، فحش کاموں سے، غلط کاموں سے بچ جائیں گے، اللہ ہماری حفاظت کر لے گا۔ اللہ نے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ،
اے نبی جو کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی یعنی قرآن مجید اس کی آپ تلاوت کرتے رہیے، پڑھتے رہیے، واقم الصلاۃ نماز قائم کرتے رہیے، عبادت کرتے رہیے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز آپ کو برائیوں سے روک دے گی۔ آپ جب نماز پڑھو گے تو بہت سارے غلط کاموں سے بچ جاؤ گے، جب نمازی بن جاؤ گے بہت سارے غلط کام کرنے سے تم بچنے لگو گے، تمہارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا، ارے میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں تو نمازی ہوں، لوگ کیا کہیں گے؟ کہیں نہ کہیں یہ سوال تو تمہارے ذہن میں ضرور پیدا ہوگا جب تم نمازی بن جاؤ گے، اس لیے پہلے نمازی بن جاؤ۔ غلط کاموں سے بچنا چاہتے ہو، بے حیائی سے بچنا چاہتے ہو تو پہلے نمازی بن جاؤ۔ نمازی بن جاؤ گے، عبادت جب کرنے لگو گے اللہ کی تو فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ بے حیائی اور غلط کاموں سے ہماری حفاظت کرے گا، جیسا کہ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچایا۔ عزیز مصر نے کس طریقے کا جال بچھایا تھا، کس طریقے کا جال میں حضرت یوسف علیہ السلام کو پھنسانے کی کوشش کی تھی، لیکن بچایا کس نے؟ اللہ نے بچایا۔ غلط کام سے، بے حیائی سے اگر کسی ذات نے بچایا تو اللہ نے بچایا، ورنہ آلات تو ایسے ایسے میسر تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پھنس سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت کی۔ ایک نبی ہونے کی حیثیت سے اللہ نے ان کو بے حیائی کے کاموں سے بچایا۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ میں بدکاری کرنے کا پورا ارادہ کر لیا تھا۔ اگر یوسف علیہ السلام کے پاس دلیلیں نہ ہوتی، یوسف علیہ السلام کے پاس میں حق نہ ہوتا تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی پھنس گئے ہوتے۔ كَذَلِكَ لنصرف عنہ السوء والفحشاء انہ من عبادنا المخلصین، اے میرے بندو ہم اپنے نیک بندوں کو اسی طریقے سے غلط کام سے، بے حیائی سے بچا کر کے لے جاتے ہیں، لوگوں کو پتہ تک نہیں چلتا ہے۔ جو اللہ کا نیک بندہ ہوگا اللہ غلط کاموں سے، بے حیائی سے، معاشرے میں ذلیل ہونے سے اس کو بچائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے وہ نیک بن جائے، عبادت کرنے لگے، اللہ کا حق ادا کرے گا۔ یہ بہت بڑا فائدہ ہے، سماج میں اللہ ذلیل نہیں کرے گا، اس کو بے حیائی کے کاموں میں ملوث نہیں کرے گا اگر ہم عبادت کریں۔ ایک فائدہ بہت اہم جو یہ ہے کہ اللہ ہماری حفاظت شیطان سے کرے گا، شیطان سے۔ شیطان تو ہر دم ہمارے ساتھ میں لگا ہوا ہے نا، ان الشیطان یجری کمجری الدم، شیطان تمہاری رگوں میں ایسے ہی دوڑ رہا ہے جیسے خون دوڑ رہا ہے۔ تو 24 گھنٹے ہر سیکنڈ شیطان ہمارے ساتھ میں لگا ہوا ہے، وسوسے میں ڈالتا چلا جا رہا ہے، ہم غلط کام کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر عبادت کرنے لگیں گے تو اللہ ہماری حفاظت شیطان سے بھی کرے گا، شیطان سے بھی کرے گا۔ اللہ نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، اے ابلیس، اے شیطان، میرے بندوں میں سے صرف تیرے بہکاوے میں وہی آئیں گے جو نافرمان ہوں گے، جو تیری اتباع کریں گے، ورنہ میرے بہت سارے بندے تیری بہکاوے میں نہیں آئیں گے، تیرا غلبہ ان پر نہیں چلے گا، تیرے بہکاوے میں وہی لوگ آ پائیں گے جو میری راہ سے بھٹکے ہوئے ہوں گے۔ الا من اتبعک من الغاوین، جو بھٹکے ہوئے ہوں گے وہی تیرے چنگل میں پھنس سکتے ہیں، ورنہ میرے جو نیک بندے ہوں گے وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں۔ شیطان کی چالیں دیکھو، جب انسان سوتا ہے، جب انسان رات کو سوتا ہے تو وہ انسان کی گدی کے پاس، یہ جو ہمارے سر کے پیچھے جو گدی ہے نا، اس کو گدی کہتے ہیں اردو میں، گدی کے پاس میں آ کر کے 3 گرہ لگاتا ہے، 3 گرہ لگاتا ہے۔ جب ہم رات میں سوتے ہیں تو شیطان آتا ہے، 3 گرہ لگاتا ہے، اور ہر گرہ لگاتے وقت یہ کہتا ہے کہ سو جاؤ، سو جاؤ، رات بہت لمبی ہے، سوتے رہو، ابھی رات بہت لمبی ہے۔ بہت سارے نوجوان یہ شکایت کرتے ہیں، مولانا صاحب فجر میں الارم لگاؤ، الارم بجتا بھی بہت تیز ہے، باہر کے سب لوگ اٹھ جاتے ہیں، ہم نہیں اٹھ پاتے۔ الارم بج رہا ہے کان پہ، گھر والے اٹھ گئے، محلے والے اٹھ گئے، لیکن یہ نہیں اٹھ رہا ہے، کیوں؟ یہ شیطان اس کی گدی پر گرہ لگا ہوا ہے اور اسے یہ دلاسا دے رہا ہے، نم، سوتے رہو، ارقد، سوتے رہو، رات ابھی بہت لمبی ہے۔ وہ جب بیدار ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے دن کے 8، 9، 10 بج گئے۔ سوتے رہو، رات میں سونے کا بہانہ بنا کر کے، دلاسا دے کر کے یہ پورے دن نوجوانوں کو شیطان سلاتا ہے۔ جب ایک مسلم نوجوان، جب ایک مومن
جب ایک مسلمان صبح کو بیدار ہوتا ہے، بیدار ہونے کے بعد جب وہ پہلی دعا پڑھتا ہے جو پیارے نبی نے اسے دعا بتائی ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں جس ذات نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا، اس ذات کے لیے جب یہ شکر ادا کرتا ہے تو پیارے نبی فرماتے ہیں ان حلت عقدتن، ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ یہ صبح بیدار ہو کر کے دعا پڑھنا عبادت ہے۔ جب عبادت یہ کریں گے تو شیطان کی ایک گرہ کھل جائے گی، پھر اس کے بعد دعا پڑھنے کے بعد ٹال مٹول نہیں کریں گے، فوراً جا کر کے وضو بنائیں گے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان حلت عقدتن، دوسری گرہ کھل جاتی ہے۔ وضو کرنا بھی عبادت ہے، نماز کے لیے اٹھ کر کے وضو بنانا عبادت ہے۔ جب وضو بنائیں گے صبح اٹھ کر کے تو پھر ایک گرہ اور کھل جائے گی، عبادت کرنے کے نتیجے میں ابھی ایک گرہ بچی ہے۔ وضو بنا کر کے ایسا نہیں ہے گھر میں ادھر ادھر گھومے، ہیلے بہانے تلاش کیے، ارے ٹائم ہو گیا، جماعت ہو گئی، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، چلو یہیں پڑھ لیتا ہوں سو جاتا ہوں۔ اگر ہیلے بہانے تلاش نہیں کیا، آیا دوڑتا ہوا جماعت کی تلاش میں، فکر کرتے ہوئے جماعت کی تلاش میں وہ آیا، جماعت کے ساتھ اس نے نماز پڑھی تو پیارے نبی کہتے ہیں کہ تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ کب؟ سو کر کے اٹھے، دعا پڑھی تو ایک کھلی، وضو بنایا تو دوسری کھلی، اس کے بعد میں وضو بنانے کے بعد فجر کی نماز پڑھی تو تیسری کھلی، اور جب تین گرہ کھل جاتی ہیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ انسان صبح جب کرتا ہے تو بڑا چست اور پھرت ہو کر کے، بڑا ایکٹیو ہو کر کے وہ صبح کرتا ہے، اور اگر ان تینوں گرہوں کو نہیں کھلوا پاتا ہے، یہ سب چیزیں نہیں کرتا ہے تو پھر صبح اس کی ہوتی ہے سستی میں، پورا دن سستی میں گزر جاتا ہے۔ یہ بخاری کی روایت بتا رہی ہے کہ اگر عبادتوں سے دور ہو جائیں گے تو شیطان ہمارے اوپر حملہ بولتا رہے گا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو روزانہ تین گرہ شیطان لگا رہا ہے، نہیں کھل پا رہی ہیں۔ تین تین گرہ لگا کر کے اگر اس کو تقسیم کرو گے، ضرب کرو گے، گڑا اور جوڑو گے تو پتہ نہیں کتنی گرہ شیطان ہماری گدی پر لگا چکا ہے، جو پوری سال فجر کی نماز میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ شیطان پورا جال بچھایا ہوا ہے۔ ایسے لوگوں پر اللہ سے دعا کرنا چاہیے، عبادتوں سے جڑنا چاہیے، مسجدوں کی طرف راغب ہونا چاہیے، ورنہ یہی روزانہ ہوگا۔ رات میں سوئیں گے، شیطان آئے گا، گدی پر گرہ لگائے گا، ہم کو دلاسا دے گا سوتے رہو، ابھی بہت رات پڑی ہوئی ہے، نہ کام کر پائیں گے نہ عبادت کر پائیں گے۔ ایسی ہی منحوسیت چھائی رہے گی، نہ گھر میں برکت ہوگی، نہ کاروبار میں برکت ہوگی، نہ ہمارے روزی روٹی میں برکت ہوگی، کچھ بھی صحیح نہیں جائے گا۔ ایسی منحوسیت میں پورا دن گزر جائے گا، نہ کام ہمارے اچھے گزریں گے، نہ معاملات اچھے جائیں گے۔ اس لیے خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کے حق ادا کرو۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو اس کا حق ادا کرنا سیکھو۔ اس کا حق یہی ہے کہ پہلے تو عبادت کرو۔ عبادت کے تعلق سے پوری بحث آ گئی۔ اللہ تعالی ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔